الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پیارے بچوں، ہم مسلمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کے معنی کیا ہے، یہ پڑھ رہے تھے کہ مسلمان صرف وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن خدا کی فرمودات اور اس کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ انسان مسلمان نہیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اپنے تمام معاملات کو خدا کے حوالے کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، تو وہی مسلمان ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ اور جو ہدایت وہاں سے ملی، کہاں سے؟ خدا کی جانب سے، اس کو بے چوں و چرا مان لیتا ہے اور اس کے خلاف ہر چیز کو رد کر دیتا ہے، وہ اور صرف وہی مسلمان ہے۔ صرف ایسے انسان مسلمان کہلاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دیا، اور اپنے کو خدا کی سپرد کرنا ہی مسلمان ہونا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص قرآن اور سنت رسول پر انحصار نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کا کہا کرتا ہے، یا باپ دادا سے جو کچھ ہوتا چلا آتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہو اس کے مطابق چلتا ہے، اور اپنے معاملات میں قرآن و سنت سے یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یعنی ایسے انسان جو قرآن اور حدیث کے خلاف چلتا ہے، اس میں بتائے ہوئے طریقے کو پس پشت چھوڑ دیتا ہے، یا اپنے باپ دادا کے دین پر چلتا ہے، وہ دین جو صرف رسومات اور صرف خرافات پر مبنی ہو، یا دنیا میں جو کچھ چلتا ہے تو اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے کوئی فکر یہ نہیں ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ قرآن میں کیا فرمایا گیا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اسے دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ قرآن و سنت کی ہدایت یہ ہے، اور پھر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میری عقل اس سے قبول نہیں کرتی، اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا، یا باپ دادا سے تو اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے لہذا میں اس کی پیروی نہ کروں گا، یا دنیا کا طریقہ اس کے خلاف ہے لہذا میں اسی پر چلوں گا، تو ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ مسلمان کے فرائض، جو مسلمانوں کے فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو وہ فرائض کیا ہے؟ آپ جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، تو اسی وقت گویا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے قانون صرف خدا کا قانون ہے، اب کوئی الہ نہیں خدا کے الہ کے علاوہ، خدا کے قانون کے علاوہ، آپ کا حاکم صرف خدا ہے، آپ کی اطاعت صرف خدا کی کرنی ہے، اب کسی اور کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ نہیں ملانی ہے، جو اللہ کا حکم ہوگا صرف وہی ہمیں ماننا ہے اور اللہ کی اطاعت ماننی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ ان کے خلاف اگر کوئی کسی بھی قسم کا حکم دے
جو خدا اور خدا نے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے برخلاف اگر کوئی کچھ بھی کہے تو اس کو اگر ہم نے مان لیا تو ہم اسلام سے خارج ہو گئے، بلکہ وہاں ان کے جو دوسرے دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں تو ان کی خدائی کو جھٹلانا ہے اور صرف ایک خدا کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے حکم پر چلنا ہے، اور جو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے ذریعے سے معلوم ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہی خدا کے حق میں اپنی آزادی سے دستبردار ہو گئے۔ اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہ رہا کہ میری رائے یہ ہے، یا دنیا کا دستور یہ ہے، یا خاندان کا رواج یہ ہے، یا فلاں حضرت یا فلاں بزرگ یہ فرماتے ہیں۔ خدا کے کلام اور اس کے رسول کی سنت کے مقابلے میں اب ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن و سنت کے سامنے پیش کرے، جو کچھ اس کے مطابق ہو قبول کرے اور جو اس کے خلاف ہو اس سے اٹھا کر پھینک دے، خواہ وہ کسی کی بات اور کسی کا طریقہ ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور پھر قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے خیال یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول یا عمل کو ترجیح دینا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر ہم نے خدا کا اقرار کیا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، تو ہمیں نہ اپنا ماننا ہے جو اپنا نفس ہم کو کہے، یا دنیا کا کوئی انسان کہے، یا اپنے آبا و اجداد کو رسم و رواج ہو، یا کوئی اور طریقہ ہو، تو ان کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ لیکن اگر ہم نے انہی کو ترجیح دی تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے، تو پھر ہمیں ایک ہی چیز اپنانی ہے، یا تو اپنے آبا و اجداد یا معاشرے کا طریقہ، تو یا تو خدا اور خدا کے رسول کا کہنا ماننا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دونوں میں سے جس کو ہم پسند کریں گے تو وہی ہمارے کام آئے گا۔ جس طرح کوئی اندھا اپنے آپ کو آنکھوں والا نہیں کہہ سکتا اور کوئی نکٹا اپنے آپ کو ناک والا نہیں کہہ سکتا، اسی طرح کوئی ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا جو اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن اور سنت کا تابع بنانے سے انکار کرے اور خدا اور رسول کے مقابلے میں اپنی عقل یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول و عمل کو پیش کرے۔ جو شخص مسلمان نہ رہنا چاہتا ہو اسے کوئی مسلمان رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس سے اختیار ہے کہ جو مذہب چاہے اختیار کرے اور اپنا جو نام جو چاہے رکھ لے، مگر جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک وہ اسلام کی سرحد میں رہے، خدا کے کلام اور اس کے رسول کی سنت کو حق اور صداقت کا معیار تسلیم کرے، اور اس کے خلاف ہر چیز کو باطل سمجھنا اسلام کی سرحد ہے۔ اس سرحد میں جو شخص رہے وہی مسلمان ہے۔ اس سے باہر قدم رکھتے ہی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان کہتا ہے تو وہ اپنے نفس کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کو بھی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر قائم اور دائم رکھے، اور ہمیشہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے اور ہماری ہدایت فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین.